بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی پر فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لیکن اب ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس سب کو جنت سے نکل کر زمین پر جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، بلکہ انسانی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ اب زمین انسان کی آزمائش کی جگہ بننے والی تھی۔ یہی انسان کو حق اور باطل کے درمیان انتخاب کرنا تھا اور اپنے اعمال کے ذریعے اپنے انجام کا فیصلہ کرنا تھا۔ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اب جنت میں نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی دنیا میں تھے جہاں محنت بھی تھی، آزمائش بھی اور شیطان کی دشمنی بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر اصرار نہیں کیا، بلکہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اپنے رب سے معافی مانگے اور دوبارہ اس کی اطاعت کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک عظیم وعدہ فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اب زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف پیدا ہی نہیں فرمایا، بلکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبوت بھی عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے یہی تعلیم دی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو اور شیطان کو اپنا کھلا دشمن سمجھو۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی اور آہستہ آہستہ زمین پر انسانی آبادی بڑھنے لگی۔ یوں انسانی تاریخ کا پہلا خاندان وجود میں آیا۔ ہر نئی نسل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے، انہیں نیکی، تقوی اور اطاعت الہی کی تعلیم دیتے۔ لیکن جہاں ہدایت ہوتی ہے وہی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ شیطان اب بھی اپنے وعدے پر قائم تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ جلد ہی انسانی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جس میں حسد، غصہ اور نفس کی پیروی نے پہلی بار ایک بہت بڑا گناہ کروایا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھتی گئی اور زمین پر انسانی زندگی پھیلنے لگی۔ لیکن جہاں ہدایت ہوتی ہے وہیں شیطان بھی اپنے وسوسوں سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو انسانی تاریخ کا پہلا قتل بن گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سنا دو۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل اہمیت انسان کے دل کے اخلاص اور تقوی کی ہے۔ صرف عمل کافی نہیں، بلکہ عمل کا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی حسد نے انسانی تاریخ میں پہلی بار ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا خون بہایا۔ یہ واقعہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سچی توبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور یہ بھی کہ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار تکبر، حسد اور وسوسہ ہے۔
اگر انسان قرآن و سنت کی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان کے دھوکوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا اگلا اہم واقعہ شروع ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابل اور حابیل کی پوری داستان کیا ہے، قربانی کیوں قبول ہوئی اور انسانی تاریخ کا پہلا قتل کیسے ہوا، انشاءاللہ اگلی سیریز میں قرآن مجید کی روشنی میں اس واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔